بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کے دور کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ لاسٹ والی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تکلیف دہ دور تھا وہ آپ نے کس طریقے سے گزارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تکلیف دہ دور میں بھی صبر، شکر، قناعت اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آپ نے کبھی بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زبردست عروج عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہیں سے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت پریشان کر دینے والا خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس بار بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے غلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں قید تھا اور جس کو رہائی ملی تھی، وہ بادشاہ کے پاس تھا۔ اس وقت مصر کا جو بادشاہ موجود تھا اس کے پاس تھا۔ اس خادم کو اسی وقت فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ جیل میں جب میں تھا تو یوسف علیہ السلام ایک بندہ تھا تو وہ خوابوں کی سچی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خواب سنایا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ فوراً سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس حاضر کیا جائے۔ سپاہی گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے لے کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جب بادشاہ نے آپ کو خواب پورا سنایا تو آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی۔ پھر ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کا حل یہ ہے کہ جو غلہ تم کاٹو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ بادشاہ آپ کے خواب کی تعبیر سن کر اس نے آپ کے مشورے پر پورا عمل کیا۔ خادم نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زلیخا نے ان پر الزام لگایا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ ان کو برائی کی زندگی سے بہتر قید منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے خود ہی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید میں ڈال دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی تھی اور آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور آپ کو ایک خاص عہدہ دینا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ یوں رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام مصر کے ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑا غلہ بڑی ہی مقدار میں موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت پر غلہ دینے کی قصے مشہور ہونے لگے، اور دور دراز سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے کے لیے مصر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جیل سے نکال کر ان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اور یہ تمام واقعات جو ہیں ان سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وقت آنے پر انسان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کس طرح اپنے بھائیوں سے ہوئی اور کس طرح وہ اپنے والد گرامی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ وہ تمام واقعہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر، صبر اور شکر میں گزری۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے عورتیں آپ کو برائی کی طرف بلاتی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ ان عورتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دیں، اور اس برائی سے بچنے کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے بچا، اور اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں یعنی کہ جیل میں رہوں۔ مزید اسی طرح کے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔